اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انائی کے آدم خور وحشی سیریز کی کہانی ساؤ کے آدم خور پارٹ 2۔ ریلوے لائن کلندنی کے مقام تک پہنچ چکی تھی۔ کام زور و شور سے جاری تھا۔ ہزارہ مزدور اور کاریگر لگے ہوئے تھے۔ جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کام جلد ہی مکمل ہو جائے گا، لیکن چند ہی دنوں میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ صورتحال بالکل بدل گئی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ 2 کلیوں کے گم ہونے کی اطلاع ملی۔ میں نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ میرے خیال میں انہیں کسی نے پیسوں کے لالچ میں قتل کر دیا تھا، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انہیں کسی درندے نے اپنا لقمہ بنایا ہے۔ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد لوگ اس واقعے کو بھول گئے۔ اس حادثے کے تقریباً 3 ہفتے بعد ایک روز جب میں منہ اندھیرے اٹھا تو مجھے بتایا گیا کہ انگن سنگھ جمعدار کو آدھی رات کے وقت خیمے کے اندر سے ایک شیر گھسیٹ کر لے گیا اور اسے ہڑپ کر گیا۔ جمعدار انگن سنگھ میرے آدمیوں میں سب سے زیادہ محنتی، فرض شناس اور لمبا تڑنگا نوجوان تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں فوراً موقع واردات پر پہنچا۔ بلا شبہ یہ شیر کا ہی کام تھا۔ خیمے کے باہر ریت پر شیر کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ جس میں سے شیر انگن سنگھ کو اٹھا کر لے گیا، وہ اس میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں 6-7 اور مزدور بھی سو رہے تھے۔ انگن سنگھ کے قریب ہی والے ایک مزدور نے شیر کے آنے اور انگن سنگھ کو اٹھا کر لے جانے کا دردناک واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا بیان تھا، صاحب کوئی آدھی رات کا عمل تھا، ہم سب خیمے کے اندر بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ یکا یک خیمے سے کچھ فاصلے پر میں نے شیر کی گراہٹ اور اس کے قدموں کی چاپ سنی، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بیدار کروں یا خیمے کا کھلا ہوا دروازہ بند کروں، ایک بہت بڑے شیر کا سر دروازے میں دکھائی دیا۔ انگن سنگھ دروازے کے بالکل قریب تھا۔ شیر نے آنن فانن اس کی گردن منہ میں دبائی اور خیمے سے باہر چلا گیا۔ انگن سنگھ کی چیخوں نے سب سوئے ہوئے مزدوروں کو جگا دیا، لیکن کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ خونخوار درندے کے جبروں سے اسے بچانے کی کوشش کرے۔ چند لمحوں تک ہم سب اپنی اپنی جگہ دم سادے انگن سنگھ کی چیخیں سنتے رہے۔ آہستہ آہستہ چیخوں کی آواز مدھم پڑتی چلی گئی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ انگن سنگھ ختم ہو چکا ہے۔ جمعدار انگن سنگھ کی اس دردناک موت کا رنج تمام مزدوروں کو تھا۔ میں نے سب کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ انگن سنگھ کی موت اسی طرح لکھی تھی، اسے کون ٹال سکتا تھا۔ انہی دنوں اتفاق سے میرا ایک ہم وطن کپتان ہیلسم ساؤ کی سیاحت پر آیا ہوا تھا۔ اس سے بھی میری طرح شیر و شکار کا شوق تھا۔ میں نے فوراً آدمی بھیج کر ہیلسم کو بلایا اور سارا واقعہ سنا کر کہا کہ اس آدم خور کو اگر جلد ٹھکانے نہ لگایا گیا تو وہ نامعلوم کتنے آدمیوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ کیپٹن ہیلسم اس مہم میں میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔ پھر ہم شیر کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ جنگل میں اس طرف گئے جدھر وہ انگن سنگھ کی لاش گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہمیں خون کے بڑے بڑے دھبے بھی دکھائی دیے، جو اس بات کا بین ثبوت تھے کہ شیر نے رک رک کر اپنا شکار کا خون پیا ہے۔ آدم خور شیر کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنا شکار حاصل کر لینے کے بعد گوشت کھانے سے پہلے اس کے جسم کا خون چاٹتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ لاش کی کھال نوچ کر گوشت کو ننگا کر ڈالتا ہے، اور پھر اسے اتنا چاٹتا ہے کہ گوشت خشک ہو کر لکڑی کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔ کئی فرلانگ تک ان نشانوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایسے مقام پر پہنچے جہاں انگن سنگھ کی لاش کے بچے کچھے ٹکڑے اور سر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہاں جا بجا خشک اور جمے ہوئے انسانی خون کے بڑے بڑے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ آدم خور نے انگن سنگھ کی لاش کو نہایت بے دردی سے چیر پھاڑ کر ایک ایک عضو الگ کر ڈالا تھا۔ پیروں اور بازوؤں کی ہڈیوں اور پسلیوں کا ڈھانچہ ایک طرف پڑا تھا، اور کوئی 15 گز کے فاصلے پر ہمیں اس کا سر دکھائی دیا۔ کھوپڑی اور پیشانی پر شیر کے دانتوں اور پنجوں کے نشانات اور سوراخ موجود تھے۔ ہیلسم نے آہستہ سے کہا، پیٹرسن، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ شیر لاش کے جسم سے سر الگ کر کے اتنی دور کیوں لے گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو تکنے لگے، لیکن جلد ہی معمہ حل ہو گیا۔ انگن سنگھ کی لاش کو 2 شیروں نے کھایا تھا۔ ان دونوں کے پنجوں کے نشانات وہاں موجود تھے، جنہیں ہم نے شناخت کر لیا، اور ارد گرد کا ماحول دیکھ کر فوراً اندازہ ہو گیا کہ لاش پر قبضہ کرنے کے لیے ان دونوں آدم خوروں کے درمیان خاصی کشمکش ہوئی، اور آخر ایک لاش کا سر نوچ کر دوسرے فاصلے پر لے گیا۔
لیکن نہ جانے اسے کیوں کھانا پسند نہ کیا۔ ہم نے جلد جلد انگن سنگھ کی لاش کے بچے کچے ٹکڑے ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کیے اور بعد ازاں انہیں پتھروں سے ڈھانپ دیا۔ اس کا سر ہم اپنے ساتھ کیمپ میں لے آئے تاکہ ساؤ کے سرکاری میڈیکل آفیسر کے سامنے شناخت کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ساؤ کے آدم خور شیروں سے میرا تعارف ہوا۔ اسی رات میں نے انگن سنگھ کے خیمے کے قریب ایک مضبوط اور بلند درخت پر شیخ کا انتظار کرنے کا پروگرام بنایا اور سرے شام ہی کیل کانٹے سے لیس ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر کسی اور انسانی شکار کی تلاش میں ضرور ادھر آئے گا۔ میں نے مزدوروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے خیموں کے دروازے اچھی طرح بند کریں تاکہ شیر اندر داخل نہ ہو۔ میرے پاس 303 اور 12 بور کی 2 بندوقیں تھیں اور میں مصمم ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ خواہ کچھ ہو میں ان آدم خوروں کو ختم کر کے دم لوں گا۔ رات آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ یکا یک شیر کی خوفناک دھاڑ سے جنگل لرز اٹھا۔ یہ آواز اگرچہ 1-1.5 میل دور سے آئی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں یوں محسوس ہوا جیسے شیر درخت کے عین نیچے کھڑا ہے۔ اس کے بعد کامل 2 گھنٹے تک پھر وہی بھیانک سکوت جنگل پر طاری رہا۔ میں شیر کی آواز دوبارہ سننے کے لیے مضطرب تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ضرور دبے پاؤں اپنے شکار کی تلاش میں پھر رہا ہے اور عن قریب ادھر آنے والا ہے، لیکن شیر نہ آیا۔ وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی اور جب میں دوسرے کلیوں کے ساتھ اپنے کیمپ میں پہنچا تو ایک تازہ خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ریل ہیڈ کیمپ میں آدم خور شیروں نے حملہ کیا اور ایک مزدور کو پکڑ کر لے گئے۔ وقت وہی تھا جب میں نے گزشتہ رات شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تھی۔ شیر ایک چوکیدار پر حملہ آور ہوئے جو بے خبر سویا ہوا تھا۔ ایک رات اور ایک دن تھکن اتارنے کے بعد میں اپنی بندوقیں سنبھال کر ریل ہیڈ کیمپ کی طرف گیا اور اس مقام پر جہاں شیروں نے چوکیدار کو چیرا پھاڑا تھا ایک درخت پر مچان بندھوائی۔ اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے درخت کے نیچے میں نے ایک بکرا بندھوایا۔ روشنی کے لیے میں نے تیل کی لالٹین بھی روشن کر کے ایک شاخ پر لٹکا دی۔ بکرا پہلے تو کافی دیر تک چپ چاپ بندھا رہا، لیکن جوں ہی رات گہری ہوئی وہ خوف سے چلانے لگا۔ اس کی آواز جنگل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی یقیناً دور دور تک پہنچ رہی تھی، کیونکہ میں نے فوراً شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ یہ آواز سنتے ہی بکرا فوراً چپ ہو گیا۔ غالباً شیر کی دہشت سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ بکرے کا یوں چپ ہو جانا مجھ پر نہایت شاق گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بکرا اور زور سے چلائے تاکہ شیر اس کی آواز پر ادھر چلے آئیں۔ اسی اثناء میں آسمان پر سیاہ بادلوں کی آمد ہوئی۔ پھر بادل زور سے گرجے، بجلی کڑکی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میرے پاس اس بلائے ناگہانی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا سوائے اس کوٹ کے جو میں پہنے ہوئے تھا۔ میں نے کوٹ اتار کر اپنے سر اور بازوں کو ڈھانپ لیا۔ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی اور جب جنگل کے گھنے حصے میں سے گزرتی تو شائیں شائیں کی خوفناک آوازیں بلند ہوتیں، جیسے ہزارہا درندے چلا رہے ہوں۔ ہوا اور بارش کا یہ طوفان 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ میں اتنا بھیگ چکا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی میرا جسم سردی سے کانپنے لگا۔ خدا خدا کر کے بارش تھمی۔ بکرا ایک مرتبہ پھر خلق پھاڑ پھاڑ کر چلایا۔ مجھے خیال ہوا کہ رات بھی ضائع ہو گئی، شیر اب ادھر کا رخ نہ کرے گا۔ آدھی رات کے بعد میں نے کسی آدمی کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں میرے عقب سے آ رہی تھیں۔ افسوس کہ ایک بار پھر آدم خور شیروں نے نہ جانے کہاں اپنا شکار مار لیا تھا۔ ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ کارکنوں، کلیوں اور مزدوروں کے مختلف کیمپ اس وقت ساؤ میں کام کر رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کیمپ ایک دوسرے سے فاصلے پر 8 مربع میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آدم خور بے دھڑک ہو گئے تھے۔ ایک ہندو بنیا جو اس علاقے میں عرصے سے تجارت کا کاروبار کر رہا تھا، ایک مرتبہ انہی آدم خوروں کا شکار ہوتے ہوتے معجزانہ طور پر بچا۔ یہ ہندو بنیا نہ جانے کس گاؤں سے خرید و فروخت کے بعد اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ گدھے پر وہ خود بھی سوار تھا اور مٹی کے تیل کے 2 خالی کنستر بھی اس نے گدھے کی گردن پر باندھ رکھے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ بنیا گدھے پر بیٹھا غنودگی کے عالم میں جا رہا تھا۔ یکا یک عقب سے کسی جھاڑی میں سے شیر غرایا اور اس سے پیشتر کے بنیا اپنی مدافعت کی کوشش کرتا، شیر نے ایک ہی چونتڑ میں گدھے اور بنیا کو زمین پر گرا دیا۔ گدھا زخمی ہوا۔ شیر نے گدھے کی طرف مزید توجہ نہ کی اور بنیا کو منہ میں دبانے کے لیے لپکا۔
نہ جانے کس طرح شیر کا پنجہ اس رسی میں پھنس گیا جس سے ٹین کے خالی کنستر بندھے ہوئے تھے۔ شیر نے پنجہ چھڑانے کے لیے جھٹکا دیا تو دونوں کنستر آپس میں زور سے ٹکرائے۔ ان کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوئی، شیر اس سے ڈر گیا اور اپنے شکار کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بنیا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شیر جب غائب ہو گیا اور جلدی سے اٹھا اور دوڑ کر پاس ہی ایک درخت پر چڑھ گیا۔ دہشت کے باعث صبح تک وہیں دبکا بیٹھا رہا۔ اسی طرح ایک رات شیر کلیوں کے خیمے میں گھس آیا۔ خیمہ کافی بڑا تھا جس میں 14-15 کلی سوئے ہوئے تھے۔ اسی خیمے میں گندم اور چاولوں کی چند بوریاں بھی رکھی تھیں۔ شیر نے پہلے تو ایک کلی کے کندھے پر زور سے پنجہ مارا۔ اس بدنصیب کا کندھا جسم سے الگ ہو گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تو دوسرے کلی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ شیر بدحواس ہو گیا اور جلدی میں اپنے شکار کو چھوڑ کر چاولوں کی ایک بوری منہ میں پکڑی اور گھسیٹ کر خیمے سے باہر لے گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جب شیر نے بوری کو چیرا پھاڑا تو اس میں سے چاول نکل کر بکھر گئے۔ شیر کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ بوری وہیں چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا۔ دوسرے روز صبح چاولوں کی بوری خیمے سے 1 میل کے فاصلے پر پڑی پائی گئی۔ یہ واقعات شروع کے ہیں۔ بعد میں ان شیروں کو اپنا شکار حاصل کرنے میں بڑی مہارت ہو گئی تھی اور وہ حد سے زیادہ چلاک اور ناڈر ہو گئے تھے۔ ان نازک حالات میں جب کہ ہر شخص کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی تھی، میرا خیمہ ایک کھلی جگہ پر لگا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد حفاظتی تار بھی تھی۔ ایک رات میڈیکل افیسر ڈاکٹر روز میرے خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ رات گئے تک ہم انہی آدم خوروں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی 2 بجے کا عمل تھا کہ خیمے کے باہر ہم نے ہلکی سی آہٹ سنی اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی جانور یا آدمی خیمے کی رسیوں سے الجھ کر گرا ہے۔ ہم نے فوراً لالٹین اٹھائی اور باہر نکلے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید یہ ہمارا وہم تھا، لیکن صبح جب میں نے خیمے کے ارد گرد شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اور ڈاکٹر روز موت کے منہ سے بال بال بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیر اگر رات کو خیمے کے اندر گھس آتا تو ہمارے پاس بچاؤ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے اپنا خیمہ اکھڑوایا اور ڈاکٹر بروک کے خیمے کے قریب نصب کروا دیا۔ ڈاکٹر بروک ساؤ کے ضلع میں نیا میڈیکل افیسر تعینات ہو کر آیا تھا۔ اپنے خیموں کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں کی شاخیں اور گھاس پھوس رکھوا دیا تاکہ شیر آسانی سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہمارے یہ جھونپڑی نما خیمے دریائے ساؤ کے مشرق میں اس مقام پر واقع تھے جہاں سے ایک بہت قدیم سڑک یوگینڈا کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم نے یہ انتظام بھی کیا کہ آگ کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ساری رات جلتے رہے۔ ملازموں کی ایک جماعت ہر وقت ان خیموں میں موجود رہتی تھی، لیکن آدم خور شیروں کی اس قدر دہشت اور خوف ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا کہ رات کہیں ذرا بھی کھٹکا ہوتا تو ہم رائفلوں کی طرف لپکتے اور جنگل سے گزرنے والا ہر جانور ہمیں شیر دکھائی دیتا۔ اگرچہ ہم نے مزدوروں اور کلیوں کے کیموں کے ارد گرد بھی خاردار باڑیں لگوا دی تھیں، لیکن شیر کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے تھے۔ وہ رات کے سناٹے میں دبے پاؤں آتے اور جس جگہ سے باڑ ذرا نیچی دکھائی دیتی وہیں سے چھلانگ لگا کر کیمپ میں گھس آتے اور سینکڑوں مزدوروں کی موجودگی میں ایک نہ ایک آدمی کو منہ میں دبا کر بھاگ جاتے۔ آدم خوروں کی ان ہلاکت خیز سرگرمیوں سے کیمپ کے ہزارہا مزدوروں اور کلیوں میں انتہائی بے چینی اور خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور وہ کام چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا ان کے کیمپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن نئے انتظامات کے باوجود آدم خوروں کو کیمپ میں گھسنے سے باز نہ رکھا جا سکا اور ہر رات 1-2 آدمی کیمپ سے غائب ہوتے رہے۔ کیمپ کے مزدوروں اور کلیوں کے لیے ایک سفری ہسپتال کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ یہ ہسپتال ایک بڑے سے خیمے میں تھا اور ہمیشہ کیمپ سے 3-4 فرلانگ پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ بیماروں کے کانوں میں کسی قسم کا شور و غل نہ پہنچ پائے۔ ہسپتال کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں، درختوں کی شاخوں اور لوہے کی تاروں کی زبردست اور ناقابل عبور دیوار کھڑی کی گئی تھی اور ہمیں پورا اطمینان تھا کہ شیر اس کے اندر کبھی نہ جا سکیں گے۔ لیکن ایک رات ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ ہسپتال میں مریض اپنے اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا۔ وہ اپنے خیمے میں لیمپ جلائے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ یکا یک کچھ فاصلے پر اس نے آہٹ سنی۔
فوراً وہ چکنا ہو گیا۔ اس نے کان لگا کر آہٹ دوبارہ سننے کی کوشش کی، مگر پھر کوئی آواز نہ پا کر اطمینان سے کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اسی اثناء میں ہسپتال کے دوسرے خیمے سے کسی مریض کے کراہنے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور مریض کو دیکھنے کے ارادے سے اٹھا۔ دروازہ کھول کر جو ہی وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، اس کی نگاہ 10 گز دور کھڑے ایک شیر پر پڑی۔ شیر کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور وہ چپ چاپ کھڑا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ثانیے تک انسان اور آدم خور ایک دوسرے کو تکتے رہے اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر دروازہ بند کر سکے، شیر نے جست لگائی اور ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور میز سے ٹکرا گیا۔ میز کے اوپر دواؤں سے بھرا ہوا بکس رکھا تھا۔ میز الٹ گئی اور بکس میں رکھی ہوئی شیشے کی بوتلیں اور شیشیاں ایک پرشور آواز کے ساتھ فرش پر گر پڑیں۔ اس آواز نے شیر کو بدحواس کر دیا۔ اس نے گھبرا کر دوسری طرف چھلانگ لگائی اور ملحقہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ یہاں 8 مریض تھے۔ شیر ان کے اوپر جا گرا۔ اس کے پنجوں سے 2 مریض شدید زخمی ہوئے۔ تیسرے مریض کو شیر نے منہ میں دبایا اور باڑ کی طرف چھلانگ لگا دی اور خاردار جھاڑیوں کو چیرتا ہوا اپنا شکار لے کر بھاگ نکلا۔ دوسرے روز مجھے اس حادثے کی اطلاع ملی اور میں نے فوراً اسپتال کو اس مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ رات ہونے سے پہلے تمام مریضوں کو نئے ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ میں نے مصلحتاً پرانے خیمے وہیں لگے رہنے دیے، کیونکہ مجھے امید تھی کہ رات کو کسی وقت شیر پھر ادھر کا رخ کرے گا اور میں اسے رائفل کا نشانہ بنا لوں گا۔ چنانچہ رات کو ڈاکٹر کے خیمے میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے بعد دفعتاً میں نے شیر کے دھاڑنے کی اور بہت سے مزدوروں کے چیخنے اور کستر پھٹنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں جدھر ہسپتال نئی جگہ پر منتقل کیا گیا تھا۔ صبح پتہ چلا کہ ہسپتال کے بہشتی کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت آگ کا الاؤ روشن تھا اور کئی مزدور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شیر نے چپکے خیمے کے چاروں طرف باڑ کا معائنہ کیا۔ ایک جگہ سے باڑ کچھ نیچی اور کمزور تھی۔ اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور خیمے کے اندر آن کودا۔ باڑ کے قریب ہی ہسپتال کا بہشتی خراٹے لے رہا تھا۔ شیر جو ہی خیمے میں داخل ہوا، اس کی نظر بہشتی پر پڑی۔ شیر نے بہشتی کو منہ میں دبایا اور باہر جانے کا ارادہ کیا، لیکن دوسرے مزدوروں نے شور مچایا۔ شیر گھبرا کر مڑا۔ اسی اثناء میں بہشتی نے ہاتھ پیر مار کر شیر کے منہ سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا اور قریب ہی رکھے ہوئے لکڑی کے ایک بھاری صندوق کو پکڑ لیا تاکہ شیر اسے دوبارہ نہ گھسیٹ سکے، لیکن شیر نے فوراً اس کی ٹانگ منہ میں دبا لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ بہشتی نے اب خیمے کا ایک رسا پکڑ لیا، لیکن درندے کی بے پناہ قوت کے سامنے یہ معمولی سا رسا کیا وقت رکھتا تھا۔ رسا ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ بہشتی کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں، ادھر شیر بھی غصے سے گرج رہا تھا۔ دوسرے کلی اور مزدور دروازہ کھول کر فوراً باہر بھاگ گئے۔ شیر نے ان کے بعد اطمینان سے زخمی بہشتی کو اپنے منہ میں پکڑا اور چھلانگیں لگاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ شیر کی اس دلیری سے جو خوف و ہراس مزدوروں میں پھیلا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ازاں میں نے بہشتی کے گوشت کے ریشے، نچی ہوئی کھال کے ٹکڑے، بال اور کپڑوں کی دھچیاں خاردار باڑ میں اٹکی ہوئی پائیں۔ آدم خور بدنصیب بہشتی کو باڑ کے اندر سے گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ خیمے سے 400 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے میں نے اور ڈاکٹر بروک نے بہشتی کی کھائی ہوئی لاش کے بچے کچھ اجزاء دیکھے۔ کھوپڑی، جبڑوں، ٹخنوں اور کوہلے کی ہڈیاں اور دائیں ہتھیلی کا ایک حصہ جس میں 2 انگلیاں باقی رہ گئی تھیں۔ ان انگلیوں میں سے ایک میں چاندی کی انگوٹھی اٹکی ہوئی تھی اور اسی انگوٹھی سے ہم نے بہشتی کو شناخت کیا۔ دوبارہ ہسپتال یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جایا گیا اور سارے مریض وہاں منتقل کر دیے گئے۔ اس کے چاروں طرف اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اونچی باڑ لگائی گئی۔ پرانے ہسپتال کے قریب چند خیمے خالی چھوڑ دیے گئے، جن میں سے ایک میں نے چند مویشی بتوا دیے تاکہ شیر ان کی بو آئے۔ اس کے بعد میں نے ایک خالی ویگن ادھر منگوائی اور رات اس ویگن میں چھپ کر شیر کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی روز دوپہر کو معلوم ہوا کہ دونوں شیر نواحی علاقے میں مختلف مقامات پر گھومتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ 100 سے 4 میل دور انہوں نے ایک کلی کو پکڑنے کی کوشش کی جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا، لیکن کلی بہت پھرتیلا نکلا اور اس لیے اس کی جان بچ گئی۔ وہ دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور بہت دیر درخت پر بیٹھا رہا۔ شیروں نے شکار ہاتھ سے جاتا دیکھا تو ان کی جلاہٹ کی انتہا نہ رہی۔ وہ دوڑ کر آتے اور جست لگا کر کلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ان کی پہنچ سے باہر تھا۔
آخر تھک ہار کر شیر وہاں سے چلے گئے۔ شیروں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ادھر سے ساؤ کے ٹریفک مینیجر کا گزر ہوا۔ وہ ریل میں بیٹھا جا رہا تھا، اس کی نظر درخت پر بیٹھے ہوئے کلی پر پڑی۔ مینیجر نے گاڑی رکوائی اور کلی کو درخت سے اتار کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈر کے مارے کلی کی کنگھی بندھی ہوئی تھی اور وہ سارا جسم برف کی مانند سرد پڑا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد اس کے حواس درست ہوئے۔ بعض ازاں ان آدم خوروں کو ساؤ اسٹیشن پر لوگوں نے دیکھا۔ وہاں سے یہ بھاگے تو جنگل میں مزدوروں نے انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر بروک اس وقت ہسپتال سے واپس آ رہا تھا۔ شیروں میں سے ایک نے ریل کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ فاصلے تک تعاقب کیا اور پھر لوٹ گئے۔ پروگرام کے مطابق میں اور ڈاکٹر بروک رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ویگن کی طرف روانہ ہوئے، جو ہماری رہائش گاہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ اگرچہ رات کے وقت ہمارا یوں نکلنا سراسر حماقت تھی، تاہم ویگن تک ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ 10 بجے رات تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چاروں طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے ویگن کے دروازے کا نچلا حصہ بند کر رکھا تھا اور اوپر کا حصہ باہر جھانکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ دفعتاً ایک آواز گونجی جیسے کسی درخت کی شاخ ٹوٹی ہو۔ ہم دم بخود دھڑکتے دلوں کے ساتھ کان لگا کر آہٹ سننے لگے۔ اس کے بعد ہمارے دائیں ہاتھ پر ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور دبے پاؤں چل رہا ہو۔ اس کے بعد یوں معلوم ہوا جیسے کوئی بھاری جسم زور سے زمین پر گرا ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے چند خالی خیموں کی بے ڈھنگی سی قطاریں کھڑی تھیں، جن کے گرد خاردار باڑیں لگی رہنے دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک خیمے کے اندر بندھے ہوئے مویشیوں میں ہلچل مچی۔ ان کے بولنے اور ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں ہمارے کانوں تک صاف پہنچ رہی تھیں۔ اس کے بعد دفعتاً پھر پہلا سا سکوت طاری ہو گیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ شیر یقیناً ادھر آ گئے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ میں ویگن سے نیچے اتر کر ایک جانب لیٹ جاؤں تاکہ جو ہی شیر سامنے نمودار ہو اسے آسانی سے گولی ماری جا سکے۔ لیکن ڈاکٹر بروک مصر تھا کہ یہیں ٹھہر کر شیر کا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس کی بات مان لی، ورنہ اس رات میں ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ چند ہی سیکنڈ بعد شیر دھاڑتا ہوا نمودار ہوا اور بجلی کی مانند تڑپ کر ویگن کی طرف آیا۔ بیک وقت ہماری رائفلوں سے شعلے نکلے اور فائروں کی دھماکہ خیز آوازوں سے پورا جنگل تھرا اٹھا۔ اندھیرے میں ہم صرف اتنا دیکھ پائے کہ فائر ہوتے ہی شیر زور سے گرجا اور چھلانگیں لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ ان مہیب درندوں سے کس طرح خلق خدا کو نجات دلائی جائے۔ ان آدم خوروں کو مارنے کی تدبیریں سوچتے سوچتے میرا دماغ موف ہو گیا۔ کئی ماہ راتوں کو مسلسل جاگتے جاگتے میری صحت جواب دے گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ آخر ایک روز ایک نہایت ہی عمدہ ترکیب ذہن میں آئی۔ میں نے ریل کے سلیپر اور آہنی گارڈز جمع کیے اور پھر ایک پنجرا بنایا کہ شیروں کو زندہ گرفتار کیا جا سکے۔ پنجرے کے 2 حصے تھے، سامنے کا حصہ شیروں کے لیے اور عقبی حصہ مویشیوں یا آدمیوں کے لیے، تاکہ شیر ان کی بو پر پنجرے میں داخل ہو اور جو ہی اس کے بھاری برکم جسم کا بوجھ ایک کمانی دار ترختے پر پڑے، اوپر سے لوہے کا دروازہ فوراً گرے اور شیر باہر نکلنے کی راہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے پنجرے سے ذرا فاصلے پر ایک خیمہ نصب کرایا اور اس کے چاروں طرف کانٹوں کی مضبوط باڑ لگوائی اور ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر رات کو اس خیمے میں بیٹھ گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے 3 راتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دیں اور شیر نہ آیا۔ میں مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ خواہ ساری زندگی اسی خیمے میں بسر کرنا پڑے، میں یہاں سے شیر کو مارے بغیر نہ ٹلوں گا۔ چوتھی رات حسب معمول کافی کے کئی گرم گرم پیالے پی کر شیر کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ نہ معلوم کب میری آنکھ لگ گئی اور اس اثناء میں وہ موذی شیر وہاں آ پہنچا۔ میرے اندازے کے مطابق پہلے تو وہ پنجرے کو ایک نئی چیز سمجھ کر اس کا معائنہ کرتا رہا۔ شیر کو قریب پا کر پنجرے کے دوسرے حصے کے مویشیوں میں ہلچل مچی اور وہ بدحواس ہو کر چلانے لگے۔ پھر شیر کی نگاہ میرے خیمے پر پڑی اور وہ فوراً باڑ کے اندر گھس آیا۔ میں شاید اس وقت اطمینان سے خراٹے لے رہا تھا، لیکن شیر کی گرج سن کر میری آنکھ کھل گئی، مگر اب بچنے کا موقع کہاں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شیر خیمے کی رسیوں میں الجھ گیا۔ اس نے تیش میں آ کر 2-3 جھٹکے دیے تو پورا خیمہ دھڑام سے ہم دونوں کے اوپر آن پڑا۔ میرے ہوش و حواس تو پہلے ہی گم ہو چکے تھے، رائفل تک اٹھانا بھول گیا اور اسی گرے ہوئے خیمے میں لپٹ گیا۔ شیر نے چلا کر خیمے کو نوچنا شروع کر دیا۔ میں اس بھیانک موت کے تصور سے لرز رہا تھا کہ ابھی چند سیکنڈ بعد شیر مزے لے کر میری ہڈیاں چبا رہا ہوگا۔ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آتی تھی۔ میں خیمے کے اندر لپٹے ہوئے بستر کی مانند چھپا ہوا تھا۔
شیر نے مجبور ہو کر اس بستر کو منہ میں پکڑا اور باڑ میں سے گھسیٹ کر باہر لے آیا، اور اس کی یہی حرکت مجھے دوبارہ زندگی بخش دینے کا باعث بنی، ورنہ کانٹوں کی باڑ ایسے نازک وقت میں عبور کرنا میرے لیے ناممکن سی بات تھی۔ اس نے اتفاق سے چولداری اس کے منہ سے چھوٹ گئی اور وہ اپنے ہی زور میں 10-15 گز کے فاصلے پر جا گرا۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ میں اٹھا اور دوڑ کر پنجرے کے اندر چلا گیا۔ کوانی دار تختے پر چوں ہی میرا بوجھ پڑا، اوپر سے لوہے کی سلاخوں کا دروازہ گرا اور میرے اور شیر کے درمیان حائل ہو گیا۔ آدم خور اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن شکار کو یوں پنجے سے نکلتا دیکھ کر اس کے غضب و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اچھل اچھل کر پنجرے کو الٹ دینے کی کوشش کرتا اور پنجرے کے اندر ہاتھ ڈال کر مجھے پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میں اب ادموؤں کی طرح ایک گوشے میں پڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ صبح کا عصب تک اس نے بار بار مجھے پکڑنے کی کوشش کی، آخر تھک ہار کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا تھا کہ کاش میرے پاس رائفل ہوتی تو میں اس شیر کو یہیں بھون کر رکھ دیتا۔ اس حادثے کے بعد بھی میں نے کئی راتیں وہاں اس امید پر گزاری کہ شاید آدم خور پھر ادھر آئے، لیکن وہ بہت زیادہ چالاک ثابت ہوا اور وہ دوبارہ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ ان آدم خوروں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی ریل ہیڈ کیمپ پر حملہ کرتے جو 10-12 میل دور تھا، اور کبھی 100 اسٹیشن اور 100 کیمپ پر چڑھاتے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ چاندنی راتوں میں وہ بہت کم انسانی شکار کرتے تھے، البتہ اندھیری راتوں میں وہ 2-3 انسانوں کو ضرور ہڑپ کر جاتے۔ ان کے شکار کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ آتے، ایک آدم خور کیمپ کی باڑ کے باہر کھڑا ہو جاتا اور دوسرا جست لگا کر کیمپ میں آن دھمکتا۔ اس کے آتے ہی مزدوروں اور کلیوں میں حشر برپا ہو جاتا، سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور ان کے سامنے آدم خور کسی موٹے تازے کلی کو پکڑ لیتا اور باڑ توڑ کر آسانی سے باہر نکل جاتا، جہاں اس کا ساتھی منتظر ہوتا۔ پھر وہ زیادہ دور جانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتے اور وہیں بیٹھ کر شکار کو کھانا شروع کر دیتے۔ 5-6 فٹ موٹی خاردار باڑ کو یہ آدم خور یوں توڑ کر نکل جاتے جیسے وہ تاش کے پتوں سے بنی ہوئی دیوار ہو۔ آدم خوروں کی خبریں ساؤتھ سے نکل کر افریقہ کے دوسرے شہروں اور یورپ تک پہنچ چکی تھیں۔ کئی یورپین شکاری ان آدم خور شیروں سے 2-2 ہاتھ کرنے آئے، لیکن سب کے سب ناکام رہے، بلکہ یوں کہیے کہ شیر کو مارنا تو درکنار اپنی جانیں بڑی مشکل سے بچائیں۔ اب یہ عالم تھا کہ جو ہی سورج غروب ہوتا، کیمپوں میں ہو کا عالم طاری ہو جاتا۔ مزدور اور کلی اپنے خیموں کی بجائے درختوں پر چارپائیاں باندھ کر سونے لگے، اور جب درختوں پر جگہ ہی رہی تو انہوں نے زمین میں گہرے گڑھے کھود دیے، ان کے اندر چارپائیاں ڈالیں اور بعد ازاں لکڑی کے موٹے موٹے اور بھاری تختوں سے ان گڑھوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ گڑھے ان کے لیے بہت محفوظ ثابت ہوئے کیونکہ شیر ان کے اندر داخل ہونے پر قادر نہیں تھے، تاہم یہ موذی روزانہ کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک حاصل کر لیتے تھے۔ سر شام ہی جنگل ان کی گرج سے ہلنے لگتا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ شیر آدمی کے خون اور گوشت کی تلاش میں نکلنے والا ہے۔ ان آوازوں کو سن کر ہر شخص کا کلیجہ بیٹھنے لگتا اور موت کے سائے اسے اپنے چاروں طرف پھیلتے ہوئے محسوس ہوتے۔ رات بھر کیمپوں میں پہرے دار نعرے لگاتے رہتے، بھائیو خبردار رہو، شیطان آتا ہے، بھائیو خبردار رہو۔ لیکن یہ نعرے بازی شیروں کے لیے قطعاً بیکار تھی۔ وہ سنسناتی ہوئی گولیوں، آگ کے الاؤ، خاردار باڑوں اور سینکڑوں آدمیوں کی موجودگی سے بھی خوف نہ کھاتے۔ کیمپوں میں آن کودتے اور 1-2 بھائیوں کو منہ میں دبا کر بھاگ جاتے۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کیمپ میں موجود تھا، ان آدم خوروں نے ریلوے اسٹیشن کے کسی آدمی کو پکڑا اور میرے خیمے کے قریب ہی اسے کھانے لگے۔ ہڈیاں چبانے اور گوشت بمبوڑنے کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ باہر اتنا اندھیرا تھا کہ 10 گز کے فاصلے کی چیز بھی نظر نہ آتی تھی، اور اس عالم میں باہر نکل کر شیروں کو للکارنا خود موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میرے علاوہ چند دوسرے لوگوں نے بھی یہ آوازیں سنی اور انہوں نے مجھ سے میرے ہی خیمے میں آ جانے کی اجازت مانگی۔ وہ سب کے سب میرے خیمے میں آ گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے پیچھے ایک بیمار کلی کو تنہا چھوڑائے ہیں۔ میں نے اس فعل پر انہیں لعنت و ملامت کی اور خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا تاکہ اسے بھی لے آؤں، لیکن افسوس میں نے وہاں اس کی لاش پائی۔ اس کے دل کی حرکت شیروں کے خوف و تنہائی سے بند ہو گئی تھی۔ مزدوروں کے تیور تو ان شیروں کی ابتدائی سرگرمیوں کے باعث پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے، لیکن جب معاملہ حد سے گزر گیا اور 60-70 آدمی اس طرح ہلاک ہو گئے تو ان کا ایک وفد میرے پاس آیا اور کہا، ہم ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، ہمیں شیروں کا لقمہ بننا منظور نہیں، اس لیے اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے،
ہمیں اس روپے سے کیا فائدہ جو جان ضائع کرنے پر حاصل ہو۔ میں نے لوگوں کو دلاسا دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ لوگ کسی طرح نہ مانے اور 100 اور 200 کے قافلوں کی صورت میں 100 سے بذریعہ ریل مباحثہ جانے لگے۔ ایک مرتبہ جب ریل نے انہیں لے جانے سے انکار کر دیا تو وہ سب کے سب پٹری پر لیٹ گئے اور ریل روک کر زبردستی اس میں چڑھ گئے۔ ان حالات میں بھلا ریلوے لائن اور پلوں کی تعمیر کا کام کیسے جاری رہ سکتا تھا؟ 3 مہینے تک کام بالکل رکا رہا۔ اس صنع میں میں نے منت سماجت کر کے بقیہ مزدوروں کو اس شرط پر روک لیا کہ ان کے لیے ٹین کی چادروں سے چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنا دیے جائیں گے تاکہ شیر ان میں داخل نہ ہو سکے۔ ٹین کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹب نما کوارٹر پانی کی بلند ٹینکیوں پر بنائے گئے تھے اور ہر کوارٹر میں 4 مزدور سوتے تھے۔ اس کے علاوہ اونچے اور مضبوط درختوں پر بھی مزدور اپنی چارپائیاں باندھ کر سوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک درخت پر بہت زیادہ چارپائیاں بند گئی تھیں اور رات جب آدم خور ان درختوں کے ارد گرد پھر رہے تھے کہ زور سے ہوا چلی اور کئی چارپائیاں شاخوں سمیت ٹوٹ کر نیچے گر پڑیں۔ اس وقت جو ہنگامہ ہوا اور مزدور جس طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر چلائے، وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ بھوکے شیروں نے فوراً 2 کلیوں کو پکڑا اور کیمپ سے باہر بھاگے۔ اس کے بعد جمعدار نے بندوق سے اس طرف کئی فائر کیے، لیکن آدم خور اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلے جب تک انہوں نے کلیوں کے خون اور گوشت سے اپنا پیٹ نہ بھر لیا۔